الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کریں گے ذوالقرنین کا قصہ۔ یہ 4 قصوں میں سے جو سورہ کہف میں اللہ نے ذکر کیے اس کا آخری قصہ ہے۔ یہ آیت 83 سے 99 ہے۔ ہم اس کے قصے کا تھوڑا انٹروڈکشن لیں گے اور آج اس کی ٹرانسلیشن کریں گے انشاءاللہ۔ یہودوں نے جو 3 سوال کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اس کا آخری سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، جس نے مغرب اور مشرق تک ٹریول کیا تھا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، جس میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا گیا، اور ذوالقرنین کا قصہ زمین میں حکومت کے لیے سفر کیا گیا۔ دونوں ہی سفر ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے سفر کا بیان حکومت کے سفر سے پہلے کیا ہے، اور 3 کوشچنز کی لسٹ میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا کوشچن پوچھا نہیں گیا تھا۔ یہ اللہ نے اپنی طرف سے ہمارے نالج کے لیے بتایا۔ اس سے اللہ کی نظروں میں علم کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ اصحاب الکہف کے قصے میں کافر غالب تھا اور مومن کمزور تھے۔ ذوالقرنین کے قصے میں مومن بادشاہ غالب ہے اور کافر کمزور ہیں۔ مفسر لکھتے ہیں کہ صرف 4 حکمران ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی تھی، جن میں سے 2 مومن بادشاہ تھے اور 2 کافر۔ مومن بادشاہوں کے نام ہیں سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور جو کافر بادشاہ گزرے ہیں وہ ہیں نمرود اور بخت نصر، جو کہ بیبلون کا بادشاہ تھا۔ ذوالقرنین ایک متقی اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ کیا وہ نبی تھا؟ کیا وہ فرشتہ تھا؟ اس کی کہانی میں بہت ساری ایسی چابیاں ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی، اور جن پہ غور و فکر کرنا بہت لازمی ہے۔ چلیے آج ہم کرتے ہیں ٹرانسلیشن، اور انشاءاللہ آگے کریں گے تفسیر۔ اور آپ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیں کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے ذوالقرنین کو روئے زمین میں بڑی دسترسی دی تھی، اور ہم نے اس کو ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا، تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا۔ یاد رکھیے کہ ذوالقرنین نے 3 سفر کیے تھے، تو اس میں سے پہلے سفر کا یہ بیان آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس کو پایا کہ ایک سیاہ پانی میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تم ان کو سزا دو یا خواہ ان کے بارے میں نیکی کا رویہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا تو وہ اس کو سخت سزا دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ پھر ذوالقرنین نے دوسرے سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کی جگہ پر پہنچا تو اس کو پایا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے سورج کے اس طرف ہم نے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ یہ حقیقت ہے، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا وہ ہم کو خوب معلوم تھا۔ پھر ذوالقرنین نے تیسرے سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے اس طرف ایک قوم دیکھی جو بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، کیا آپ کے لیے اگر ہم چندہ جمع کریں تو آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے؟ ذوالقرنین نے کہا، وہ مال جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت ہے، تو تم مجھے اپنی قوت بازو سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ جب کام جاری ہو گیا، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا تو کہا، اب اس کو دھوکو۔
یہاں تک کہ اس کو آگ بنا دیا۔ پھر کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں ان میں قدرت نہیں رہے گی کہ اس پر چڑھ سکے، اور نہ یہ طاقت رہے گی کہ اس میں نقب لگا سکے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے مہربانی ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔